یہ لوگوں کون مقتل سے سراپا خندزن آیا جو اس انداز سے باندھے ہوئے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. قال اللہ تعالی بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. حسب ضابطہ سب سے پہلے قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ. بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل اللہ. بہت بری ہے وہ چیز جس کو انہوں نے بیچ دیا ہے انفسہم اپنی جانوں کے بدلے، بما انزل اللہ جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، ان یکفروا بما انزل اللہ کہ انہوں نے انکار کیا اس سے، اس کتاب سے جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، بغین محض حسد کی وجہ سے. ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء کہ اللہ جس پر چاہتا ہے اپنے فضل کو نازل کرتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، فباؤوا بغضب علی غضب تو وہ غضب پر غضب یعنی غصے پر غصہ لے کر کے لوٹے. فباؤوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین اور کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کی ہے، تو لوگ کہتے ہیں نؤمنو ہم تو ایمان لائیں گے، بما انزل علینا جو ہم پر نازل کی گئی ہے، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ اور وہ لوگ انکار کرتے ہیں اس کے علاوہ تمام کتابوں کا، وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ وہ تمام کتابیں حق ہیں، مصدقا لما معهم اور سچا بتلانے والی ہیں اس کتاب کو جو ان کے پاس ہے. قل آپ ان سے کہیے فلم تقتلون آپ کیوں قتل کرتے ہیں انبیاء کو، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین اگر آپ مومن ہیں. ان آیات میں بھی بنی اسرائیل ہی کا تذکرہ ہے. آج کے لیے گلا نہیں چل پا رہا ہے بالکل. ان آیات میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے گزشتہ کئی روز سے بنی اسرائیل کا قصہ چل رہا ہے. بنی اسرائیل یہ ایک قوم ہے، ان پر اللہ رب العزت کی جانب سے ان کو ایک کتاب ملی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے علاوہ دوسرے انبیاء ان کی جماعت میں آئے ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے. اللہ فرماتا ہے بئس ما اشتروا بہ انفسہم. گزشتہ کل آپ کو بتایا گیا تھا کہ جب قرآن کریم اور محمد الرسول اللہ کے اوصاف کو ان اہل کتاب نے اپنی کتاب کے اندر پڑھا اور انہوں نے جانا کہ ایک نبی آنے والا ہے جو نبی آخری نبی ہوگا اور اس کی یہ صفات ہوں گی اور ایک کتاب اس کو ملنے والی ہے، تو یہ لوگ جب کسی کے خلاف جنگ کیا کرتے تھے، جب کسی کے خلاف جنگ کیا کرتے تھے تو قرآن کریم کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر کے اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ وہ نبی جو آخری نبی ہیں، وہ قرآن جو آخری کتاب ہے، آپ کی جانب سے نازل ہونے والی کتاب ہے، اس کتاب اور اس نبی کے وسیلے سے ہماری دعا کو قبول فرمائیے اور ہم کو ان پر فتح عطا فرمائیے، ہماری نصرت فرمائیے. چنانچہ وہی کتاب جب ان کے پاس آ گئی جس کے یہ شدت سے انتظار کر رہے تھے، وہ نبی جب ان کے پاس آ گیا جس کا یہ انتظار کر رہے تھے، تو انہوں نے اس نبی کو جھٹلا دیا. جاننے کے باوجود اب جھٹلانے کی وجہ کیا تھی؟ اللہ فرماتا ہے کوئی خاص وجہ نہیں ہے، بغین محض
حسد نے ان کے اندر جنم لے لیا ہے، ان تکبر، سرکشی اور عناد کی بنا پر انہوں نے اس نبی کو جھٹلا دیا ہے، ورنہ یہ لوگ نبی علیہ السلام کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طریقے سے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور انہوں نے نبی کے تمام اوصاف کو پڑھا ہے، اس کو جانتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے، انہوں نے توریت کے احکامات کو اور نبی علیہ السلام کے تعلق سے جو اوصاف اس کتاب میں مذکور تھے اس میں تغیر کر دیا ہے، اس کو تبدیل کر دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بئس ما اشتروا به انفسهم، بہت بری ہے وہ چیز جس کے ذریعے انہوں نے بیچا ہے اپنی جانوں کو، انہوں نے خریدا ہے اپنی جانوں کو، یعنی انہوں نے دنیاوی زندگی کے لیے آخرت کی زندگی کو بیچ دیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ آپ علیہ السلام کا اقرار کر لیں اور آپ کی فوراً اتباع کر لیں، چونکہ پہلے سے علم تھا ان کو اپنی کتاب کے مطابق کہ ایک نبی آنے والا ہے، لیکن انہوں نے اس نبی کی اتباع نہیں کی بلکہ اس کا انکار کر دیا۔ انکار کیوں کیا؟ انکار کرنے کی دو وجہیں، ایک وجہ یہ ہے کہ وہ نبی ان کی جماعت میں سے نہیں آیا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہود کے علماء نے یہ سمجھا کہ وہ تمام قوم جو اب تک اپنے سارے مسائل میرے پاس لے کر کے آتی ہے، اپنے تمام تر ہدایہ، تحائف اور تمام اہم معاملات میں ہمیں پکارتی ہے، تو اب اگر ہم نبی کی حقانیت کا اعلان کر دیں گے تو یہ لوگ ہم سب کو چھوڑ کر کے نبی کے پاس جانے لگیں گے اور محمد الرسول اللہ کا ڈنکا بجنے لگے گا، اور تمام ہدایہ تحائف جو ہمیں ملتے ہیں وہ سب کے سب محمد کو ملنے لگیں گے اور ہم جو ہے خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ اس بنا پر انہوں نے منع کر دیا۔ یہ دو وجوہات تھیں، اور دوسری ایک وجہ خود اللہ بیان کر رہا ہے، بغین، کوئی خاص وجہ نہیں ہے، محض ایک حسد ہو گیا ہے رسول اللہ سے۔ اس حسد کی بنا پر انہوں نے آپ علیہ السلام کی رسالت کا بھی انکار کر دیا اور قرآن کا بھی انکار کر دیا ہے، اس کو مانتے نہیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اللہ رب العزت جس پر چاہتا ہے اپنا فضل نازل کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نبوت کے عہدے سے اللہ جس کو چاہتا ہے اسی کو سرفراز کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی خود سے چاہے کہ میں نبی بن جاؤں نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ دنیا کی ہر تعلیم جو ہے، دنیا کی کوئی بھی ڈگری حاصل کرنے کے لیے تعلیم کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ عالم بننا چاہتے ہیں، آپ حافظ بننا چاہتے ہیں، قرآن یاد کیجیے آپ حافظ بن جائیں گے۔ آپ عالم بننا چاہتے ہیں، کتابیں پڑھیے آپ عالم بن جائیں گے۔ آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں، الغرض جو بھی آپ بننا چاہتے ہیں اس کے تعلیمی مراحل کو آپ طے کرتے جائیں، آپ کو سند سے نواز دیا جائے گا، آپ کو دنیا ڈاکٹر، انجینئر یا پھر عالم، حافظ کہنے لگے گی۔ لیکن نبوت کا عہدہ ایسا عہدہ ہے، آپ اگر اس کو تلاش کرنا چاہیں، آپ نبی بننا چاہیں، ہرگز نہیں بن سکتے، کیونکہ اس عہدے کا انتخاب خود اللہ کرتا ہے، کس کو نبی بنانا ہے، کس کو نبی نہیں بنانا، کیونکہ اللہ رب العزت اپنی جانب سے اس کا انتخاب کرتا ہے۔ تو اب محمد الرسول اللہ کے لیے نبوت اور رسالت کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، جس کا چاہے انتخاب کر لے۔ اب ہمیں اور آپ کو اس نبی کی اتباع کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء، کہ اللہ اپنا فضل جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ یہاں فضل سے مراد رسالت ہے صاحب تفسیر جلالین کے نزدیک۔ اللہ فرماتا ہے فباؤوا بغضب علی غضب، وہ لوگ غصے پر غصہ لے کر کے لوٹے، غضب پر غضب، وہ لوگ ہلاکت میں پڑ گئے، اور ایسی ہلاکت۔ اچھا سوال یہ ہے کہ یہاں پر دو مرتبہ لفظ غضب لایا گیا، وہ غضب پر غضب لے کر کے لوٹے، ایسا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل جو ہیں، اولاً تو ان سے پہلے ہی اللہ ناراض تھا، کیونکہ انہوں نے زیادتی کی تھی سنیچر کے دن کے بارے میں۔ سنیچر کے دن کو عبادت کے لیے انہوں نے مخصوص کیا تھا، لیکن اس میں شکار کرنے لگے۔ اسی طریقے سے نبیوں کا انکار کیا، نبیوں کا قتل کیا، اور بھی بہت ساری ان کی سرکشیاں جو آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اس بنا پر ایک تو ویسے بھی ان پر اللہ کا غضب تھا، لیکن اب جب قرآن آیا اور نبی آیا تو انہوں نے نئے نبی اور نئے قرآن کا انکار کر دیا، جس کی بنا پر ایک غضب تو پہلے ہی سے تھا، دوسرا غضب انہوں نے اور کر دیا، جس کو کہتے ہیں کریلا نیند چڑھا۔ تو غضب فباؤوا بغضب علی غضب، یہ غصے پر غصہ لے کر کے لوٹے، غضب پر غضب لے کر کے لوٹے۔
लौटे। फबाउ बिगज़बिन अला गज़ब वलिलकाफिरीन अज़ाब मुहीन, और काफिरों के लिए शर्मिंदा कर देने वाला, जलील और रुस्वा करने वाला अजाब है। यहाँ पर मुहीन से मुराद जू इहानत है, यानी ऐसा अजाब है जो अजाब तो होगा ही, और उस अजाब के जरिए इनको शर्मिंदगी और जलील करना भी मकसूद होगा। मिसाल के तौर पर आप अपने बच्चे को मारते हैं, वो मारना अलग है। कोई चोर पकड़ लिया जाए, उसको भरे चौराहे पर मारा जाता है, उसका मारना अलग है। तो बच्चे को जो मारा जा रहा है वो बतौर शफकत मारा जा रहा है, उसको रुस्वा करने के लिए नहीं मारा जाता। लेकिन जो चोर, डकैत, उचक्के लोगों को मारा जाता है चार लोगों के सामने, वो किस लिए मारा जाता है? क्या उनको शफकत और मोहब्बत में अदब सिखलाने के लिए? नहीं, बल्कि उनको रुस्वा करने के लिए मारा जाता है। यहाँ काफिरों को जो आजाब दिया जाएगा वो आजाब उनकी रुस्वाई और शर्मिंदगी के लिए आजाब दिया जाएगा, और ये आजाब उनका अबदी आजाब होगा, हमेशा हमेशा जहन्नम में पड़े रहेंगे, कभी भी वहां से उनको छुटकारा मिलने वाला नहीं। ये अलग बात है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से ये फैसला है कि जो लोग मोमिन हैं और मोमिन होने के बावजूद, मुसलमान होने के बावजूद गुनाह करते हैं, उनके गुनाहों की सजा उनको आखिरत में मिलेगी, वो इस तरीके से कि जहन्नम में डाल करके उनके गुनाहों को धुल दिया जाएगा। जब वो अपने गुनाहों से पाक हो जाएंगे तो उनको फिर जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। यानी मुसलमानों और मोमिनों को जो सजा दी जाएगी वो अबदी नहीं होगी, और काफिरों को जो सजा दी जाएगी वो अबदी भी होगी, और रुसवाई के लिए भी, भाई रुसवाई के लिए भी वो सजा होगी, जिल्लत के लिए भी वो सजा होगी। लेकिन मोमिनीन की सजा जो होगी वो जिल्लत और रुसवाई के लिए नहीं, बल्कि गुनाहों से पाक करने के लिए होगी, और वो अबदी नहीं बल्कि वक्ती तौर से उनको एक सजा दी जाएगी। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू बिमा अंज़लल्लाह, इनसे कहा जाता है कि भाई ये कुरान अल्लाह की किताब है, इस पर ईमान लाओ। तो कहते हैं देखिए हम उस पर ईमान लाएंगे जो अल्लाह ने हासिल किए। इन पर कौन सी किताब नाजिल हुई? इन पर तौरेत नाजिल हुई थी, और इससे पहले इन्होंने इंजील का भी इनकार किया था, और तौरेत के बाद इन्होंने कुरान का भी इनकार कर दिया। अल्लाह फरमाता है बिमा वयकफुरून बिमा वराअहु, और इसके अलावा जितनी किताबें हैं, कुरान हो या इंजील हो या इसके अलावा से ज़बूर हो, आसमानी किताबें जितनी हैं, चाहे कोई सा भी सहीफा हो, उन सब का इनकार करते हैं। वहुवल हक़्क़ु मुसद्दिक़न लिमा माअहुम, हालांकि ये तमाम किताबें हक और सच हैं, अल्लाह की जानिब से हैं, और ये तस्दीक करने वाली है उन किताबों की जो उस किताब की जो इनके पास हैं। कुल फलिम तक़्तुलून अंबिया अल्लाह, आप उनसे पूछिए कि तुम अल्लाह के नबियों का कत्ल क्यों करते हो, जैसा कि इन्होंने हजरत यहया, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का कत्ल किया। सवाल यह है कि कुरान जब नाजिल हो रहा है तो इस वक्त वो यहूदी मौजूद हैं जो अल्लाह के नबी के ज़माने में हैं, और इससे पहले अहले किताब जिन्होंने अंबिया को कत्ल किया था वो अब मौजूद नहीं है, लेकिन कुरान इस वक्त के लोगों से कह रहा है। उसका जवाब यह है कि चूंकि ये लोग अपने आबाओ अजदाद के मिशन, उनकी रविश पर कायम है, जिस तरीके से इनके आबाओ अजदाद ने, इनके बड़ों ने अंबिया को कत्ल किया था, हजरत यहया को कत्ल किया, हजरत ज़करिया को कत्ल किया, इसी तरीके से ये लोग अंबिया को कत्ल करने पर, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को कत्ल करने पर इनके दर पर हैं। जिस तरीके से इनके लोगों ने अंबिया को झुटला दिया था, इसी तरीके से ये लोग भी अपने नबियों को, अपने वक्त के नबियों को झुटला रहे हैं। इस बिना पर यह कह दिया गया है कि तुम लोग अंबिया को क्यों कत्ल करते हो अगर तुम मोमिन हो। यानी अगर तुम मोमिन हो, तौरेत पर ईमान रखते हो, तो तौरेत में तो अंबिया को मानने और उन पर यकीन करने के लिए कहा गया है, चाहे जाए कि तुम उनका कत्ल करते हो। अल्लाह फरमाता है कुल फलिम तक़्तुलून अंबिया अल्लाह मिन क़ब्ल इन कुंतुम मुमिनीन, आप उनसे पूछिए कि अगर तुम मोमिन हो यानी तौरेत पर ईमान रखते हो, तो तुम क्यों अल्लाह के नबियों को कत्ल करते हो। वलक़द जाअकुम मूसा बिल बय्यिनात, और तहक़ीक़ की तुम्हारे पास हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाज़िह दलाइल लेकर, अल बय्यिनात से मुराद मुअजिज़ात है, मुअजिज़ात लेकर के आए। सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ला मिन बादिही, फिर उसके बाद तुमने एक बछड़े को अपना माबूद बना लिया। व अंतुम ज़ालिमून, और तुम लोग बछड़े को माबूद बनाकर अपनी जानों पर जुल्म करने वाले थे। अल बय्यिनात से यहाँ पर मुराद मौजिज़ात है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारे मौजिज़ात दिए थे, बहुत सारे मौजिज़ात। मिसाल के तौर पर एक मौजिज़ा हज़रत मूसा के पास आसा का था, वो अपने आसा के जरिए बहुत सारे काम लिया करते थे, वो अल्लाह की जानिब से बतौर मौजिज़ा भी उनके पास था।
دوسرا معجزہ ان کے پاس وہ تھا کہ ایک اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈالا کرتے تھے اور سورج کی طرح صاف و شفاف اور نہایت ہی چمکدار ہو جایا کرتا تھا. یہ سارے معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھے. اور اس کے بعد حضرت موسیٰ جب کتاب لینے کے لیے چلے گئے تو ان لوگوں نے ایک بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا. اللہ فرماتا ہے وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ, اور صاحب تفسیر جلالین نے ایک لفظ کا اضافہ کیا ہے وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ بِاتِّخَاذِهِ, اور تم لوگوں نے اس بچڑے کو معبود بنا کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ, اور تحقیق کہ تمہارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام معجزات لے کر کے آئے. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ, پھر تم لوگوں نے اپنے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا. من بعدہ, ان کے جانے کے بعد, ای بعد ذہابہ, یعنی ان کے چلے جانے کے بعد. کہاں چلے جانے کے بعد؟ اس وعدے پر جہاں اللہ نے ان کو بلایا تھا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ, اور تم لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے. کس طور پر؟ بِاتِّخَاذِهِ, اس بچڑے کو اپنا معبود بنا کر کے اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے. یہ لوگوں کون مقتل سے سراپا خندزن آیا جو اس انداز سے باندھے ہوئے